اگر کوئی بندہ غیبت کر رہا ہے تو ہمیں چاہیے ہم اس محفل سے اٹھ جائیں. اٹھنے سے پہلے کوشش کریں ہم اس بات کا رخ بدل دیں. اگر نہیں بدلی جا رہی، لوگ غیبت پھر بھی کر رہے ہیں، تو اس محفل سے اٹھ جائیں. ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سند کے اعتبار سے اتنی زیادہ قوی حدیث نہیں ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے ہے، الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی بدتر ہے. کیوں؟ کہ جب ایک بندہ زنا کرتا ہے تو اس کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ میں نے کیا کیا، اللہ کی میں نے نافرمانی کر دی. لیکن جب بندہ غیبت کرتا ہے شرمندگی اسے نہیں ہوتی. اور جیسے میں نے پہلے کہا یہ حقوق العباد میں جب تک آپ نے اس بندے کو بتایا نہیں، آپ نے اس سے معافی نہیں مانگی، یہ گناہ معاف نہیں ہونے والا. پل صراط کا تو سب کو پتا ہے نا کہ پل صراط کیا چیز ہے، جس سے ہر بندہ گزر کے جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ لوگ نمازیں پڑھنے والے بھی ہوں گے، وہ لوگ حج کرنے والے بھی ہوں گے، زکوٰۃ دینے والے بھی ہوں گے، لیکن پل صراط پر انہیں روک دیا جائے گا. پل صراط سے ان کو آگے جانے نہیں دیا جائے گا. کہا جائے گا تم نے فلاں بندے کی غیبت کی. وہ بندہ آئے گا، اس سے معافی مانگو، وہ معاف کرتا ہے تو ٹھیک ہے. میرے بھائیوں، ہم نے غیبت کو آج ایک بہت چھوٹا سا گناہ سمجھ لیا، حالانکہ یہ زنا کاری سے اور سارے گناہوں سے بڑا گناہ ہے. حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے کہ دو عورتیں رمضان کے موقع پر، دو عورتیں جنہوں نے روزہ رکھا تھا اور غیبت کی، آپ لوگوں نے غالباً سنا بھی ہوگا. روزہ رکھا انہوں نے، ان کی حالت بگڑ گئی، اتنی بیمار پڑ گئی، یہاں تک کہ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی ایسا لگتا ہے کہ ان کی موت واقع ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا کہ انہوں نے غیبت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عورتوں کو میرے پاس لے کر آؤ. وہ عورتیں آئیں، ان دو عورتوں کے سامنے اللہ کے نبی نے پیالے منگوائے اور پیالے ان کے سامنے رکھے کہ اس میں الٹی کرو، اس میں قے کرو. ان عورتوں نے اس میں قے کی. صحابہ کرام فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ گوشت کے ٹکڑے اس پیالے کے اندر آئے، خون اور پیپ کے ساتھ. روزہ رکھا ہوا تھا، انہوں نے کچھ کھایا نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بوٹی اٹکی ہوئی تھی جس کی وجہ سے تمہیں یہ تکلیف ہو رہی تھی، تم نے اپنے بھائی کا، اپنے مردہ بھائی کا تم نے گوشت کھایا، تم نے غیبت کی. اور اس کے اندر جو پتے کی بات ہے نا، ان لوگوں کا حال ایسا کیوں ہوا؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لوگ تھے، اللہ کے نیک لوگ تھے، اس لیے اللہ نے دنیا کے اندر ان کو دکھایا. اور ہم جو غیبت کرتے ہیں ہمیں تو یہ نہیں پتہ چلتا نا، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنے بیان میں کہ ایک مرتبہ کسی آدمی نے ہماری دعوت کی اور اس دعوت کے اندر میں نے صرف 2 لقمے کھائے. 2 لقمے کھانے کے بعد مجھے پتہ چل گیا کہ یہ اس کھانے میں کچھ شک ہے، حلال کی کمائی کا کھانا نہیں ہے. کہتے ہیں 40 دن تک اس لقمے کی بدبو اور حرام جو میں نے کھایا اس کی اس کھانے کی محسوسیت میرے دل میں 40 دن تک رہی. 40 دن تک میرا گناہ کرنے کو دل کر رہا تھا 2 لقمے کھانے کی وجہ سے.
خالی 2 لقمے کھائے اور دل عبادت کی طرف لگتا ہی نہیں تھا، بس یہ فلاں گناہ کرو فلاں گناہ کرو. بڑی مشکل سے کہتے ہیں 40 دن کے بعد اس کا اثر گیا. تو حرام کھانے کا اثر ہوتا ہے. یہ تو اللہ کے نیک لوگ ہیں نا جن کو دنیا میں پتہ چل جاتا ہے. میں اور آپ، خیر یہ دوسری بات ہو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے رکھے، اس میں دکھایا گیا کہ تمہاری حالت کیوں بگڑی، اس وجہ سے تم نے غیبت کی. ایک تابعی ہیں حضرت ربعی رحمہ اللہ، اللہ کے ولی، فرماتے ہیں ایک مجلس میں ایک دفعہ میں بیٹھا مسجد کے اندر، تو کچھ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے مجلس میں. تو بات کرتے کرتے ان لوگوں نے غیبت کے 1-2 الفاظ کہے. میں نے بڑی کوشش کی، ان کو کہا کہ بھائی غیبت نہ کریں، لیکن وہ لوگ سنتے نہیں، وہ غیبت کرتے رہے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس محفل سے اٹھ گیا، اس مجلس سے میں اٹھ گیا. تھوڑی دیر میں چکر لگا کے دوبارہ آیا، شاید کہ غیبت ان لوگوں نے ختم کر دی ہوگی، اب کوئی اور بات کر رہے ہوں گے. کہتے ہیں واپس آیا، دوبارہ غیبت ہو رہی تھی، دوبارہ روکنے کی کوشش کی، نہیں رکے، میں اٹھ کے چلا گیا. کچھ دیر چکر لگا کے میں دوبارہ آیا، بیٹھا کہ سوچا اب یہ لوگوں نے ان لوگوں نے اب غیبت بند کر دی ہوگی. تو آیا، دیکھا غیبت چل رہی ہے، اور فرماتے ہیں اب میں تھک گیا تھا باہر جا کے، میں بیٹھ گیا سنتا رہا، اور میں نے بھی غیبت کے 1-2 لفظ کہے. تابعی کہتے ہیں میں نے غیبت کے کچھ الفاظ کہہ دیے. رات کو جب میں سویا، ایک کالا سا آدمی جس کی شکل بالکل عجیب سی تھی، ہاتھ میں ایک ٹرے لے کے آیا اور اوپر گوشت، اور میرے پاس آ کے خواب میں مجھے کہنے لگا یہ خنزیر کا گوشت کھاؤ. کس کی بات کر رہا ہوں؟ تابعی، عام آدمی کی نہیں. خنزیر کا گوشت لا کے دیا اور کہا کھاؤ. حضرت ربی فرماتے ہیں میں نے کہا بھائی میں تو مسلمان ہوں، میں تو گوشت خنزیر کا نہیں کھاتا. کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو اس بندے نے میرا منہ کھولا زبردستی، اور اس گوشت کو میرے منہ کے اندر اس نے ڈالا. زبردستی ڈالا گیا. جب گوشت کا ٹکڑا میرے منہ کے اندر آیا تو میں نے تھوک کے باہر نکال دیا. میری آنکھ کھل گئی. میری آنکھ کھلی تو وہ جو گوشت کا ٹکڑا اس نے میرے منہ کے اندر ڈالا تھا، اس کی بدبو مجھے محسوس ہو رہی تھی. یہ خواب کے اندر تھا. کہتے ہیں اس کے بعد 30 دن تک جب میں کھانا کھاتا رہا، اس کھانے کی بدبو کھانے کے اندر، کچھ بھی میں نے کھایا 30 دن تک اس کھانے کی بدبو تھی. 30 دن کے بعد اللہ سے توبہ کر کے یہ جب بلا میرے سر سے ٹلی، میں نے توبہ کی کہ آئندہ کے بعد میں کسی کی غیبت نہیں کروں. میرے بھائیو، یہ اللہ کے نیک لوگ تھے. 2 عورتوں کا واقعہ جو بتایا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا تھا. یہ سب نیک لوگ تھے. اللہ نے ان کو دنیا میں دکھا دیا کہ کسی کی غیبت کرو گے تو یہ ہوگا. میں اور آپ، ہمارا وہ مقام نہیں، اس لیے ہم جب غیبت کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہم کسی بھی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں تو غیبت ہی غیبت شروع ہو جاتی ہے. بھائی کی ہو، دوست کی ہو، اپنے امام کی ہو، ہم شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، پھر آتے ہیں قربان جائیں دین کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر
کہ کچھ غیبتیں ایسی ہیں جس کی اجازت بھی ہے. وہ کیا ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک بندہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی وہ آیا نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا بئس اخو العشیرہ، کہ یہ اپنے قوم کا سب سے بدترین آدمی ہے، اپنے قبیلے کا سب سے برا آدمی ہے. لیکن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، بیٹھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عادت کے مطابق اخلاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ اس کے ساتھ بات کی. جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ تو کہہ رہے تھے یہ اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے، لیکن آپ نے تو اس کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ بات کی، آپ اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنا کام کیا، اور جو میں نے تمہیں بتایا ہے اس کے بارے میں یہ اس کے اندر ایک فتنہ ہے تاکہ تم اس کے فتنے سے بچو. اب بظاہراً تو یہی معلوم ہوگا نا کہ غیبت ہوئی، پیٹھ کے پیچھے کسی کی برائی کرنا. اب وہ چیز جو اس کے اندر پائی جاتی ہے اسی کو غیبت کہا جاتا ہے. اب یہ فتنہ اس کے اندر موجود ہے کہ وہ فتنے پھیلاتا ہے، بڑا عجیب اس کے اندر یہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو آگاہ کیا کہ اس کے فتنے سے محفوظ ہے. یہ چند چیزیں، یہ چند جو غیبتیں ہیں جو جائز ہیں. آپ کسی محفل میں بیٹھ گئے اور ایک بندہ ہے وہ تیاری کر رہا ہے، منصوبے بنا رہا ہے، میں نے فلاں بندے کو قتل کرنا ہے، فلاں کو مارنا ہے. تو اب آپ کو اس بندے کو بتانا پڑے گا کہ بھائی تو اپنی جان کی فکر کر، کیونکہ یہ بندہ تیرے پیچھے پڑ گیا. آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، آپ کو پتہ نہیں کہ یہ لڑکا کیسا ہے. اب جو بندہ اس لڑکے کو جانتا ہے وہ بتائے گا کہ بھائی اس لڑکے کے اندر یہ چیزیں ہیں، یہ اس کے اندر گن ہیں، یہ غلط کام یہ کر رہا ہے، تو یہ چیز غیبت نہیں ہے. اور ایک اور بات بتاتا چلوں، کوئی آپ پر ظلم کرے، آپ نے ظلم پولیس کو جا کے بتایا یا کورٹ میں گئے، تو یہ بھی، حالانکہ قرآن میں آیا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ تعالیٰ برائی کے تذکرے کو پسند نہیں کرتا، مگر جس پر ظلم ہوا اس کو بولنا چاہیے. اس کے اندر بھی غیبت نہیں ہو. اور ایک عام بات جو ہے، جو مشہور ہے، فلاں بندہ اگر گناہ کر رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں اس کی غیبت جائے. یہ بھی یاد رکھنا، اگر آپ نے کسی گناہ گار کی بھی کے بارے میں برائی کی، ایک بندہ شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے اور آپ نے دوسرے کو بتایا تو وہ غیبت ہے. یہ بڑا مشہور لوگوں کے اندر ہو گیا ہے کہ بھائی کہ جو فاسق فاجر ہوتا ہے اس کی غیبت کرتے ہیں، بات کہ یہ غیبت نہیں ہے. اور بڑے تانے سے لوگ کہتے ہیں بھائی یہ بات تو میں اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں. آپ منہ پہ کہیں یا نہ کہیں، آپ نے کسی کے ساتھ بیٹھ کے وہ بات کی، وہ غیبت ہو گئی. حجاج بن یوسف سب نے سنا ہوگا، کتنا بڑا ظالم تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ان کی محفل میں، ان کی مجلس میں کسی نے حجاج بن یوسف کو برا کہا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو تم نے غیبت کی، اس کا گناہ تو اس کا ہے، اس نے کتنی گردنیں اڑائیں وہ ہے، لیکن آپ نے غیبت کی. اور اب آپ نے جب غیبت کر لی، اب اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ مختصر سا وقت ہوتا ہے، اس لیے میں نے کہا چھوٹی چھوٹی حدیث لے کے آپ کو ایسی باتیں بتاتا چلوں. حضرت تھانوی، مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کی اچھائی نہ کرو، کبھی کسی کی اچھائی کرو ہی نہ، کیونکہ آپ اگر کسی کی اچھائی کرو گے، اس اچھائی کے اندر آپ ایک لفظ ڈال دو گے کہ فلاں بندہ بڑا اچھا ہے، مگر
مگر اس کے اندر یہ ہے. عموماً لوگ بات کرتے ہیں نا کہ فلاں بندہ بڑا اچھا ہے یار، بہت اچھا آدمی ہے، مگر اس کے اندر یہ چیز ہے. یہ مگر لفظ جو اندر آتا ہے یہ ساری آپ کی نیکیوں پر پانی پھیر دیتا ہے. تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کی تعریف کرو ہی نہیں، اور اگر آپ سے غیبت ہو گئی تو اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ اس بندے کے پاس جائیں اور اس سے کہیں بھائی میں نے آپ کی غیبت کی. اس وقت آپ کے دل میں محسوس تو ہوگا، آپ کے دل میں آریاں چلیں گی بتاتے وقت، لیکن 3 بار 4 بار آپ نے غیبت کی، آپ اس بندے کے پاس جائیں گے، ایستا ایستا یہ غیبت چلی جائے. یہی راستہ ہے. آپ اگر غیبت کر رہے ہیں کسی کی، آپ نے غیبت کی، اس بندے کے پاس جائیں اور معافی مانگیں. اب اگر جو بندہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے معافی مانگتا ہے تو خدا کے لیے اس کو معاف کریں. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، برائی کرتا ہے، اور پھر وہ اس بندے کے پاس آ کر بڑی شرمندگی سے کہتا ہے کہ بھائی میرے سے یہ گناہ ہو گیا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، اور اگر وہ بندہ اسے معاف کر دیتا ہے تو میں اس کو معاف کروں گا اس دن جب اس کو معافی کی ضرورت ہوگی. اور اگر وہ بندہ آیا اور آپ نے معاف نہیں کیا تو حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس دن اس کو معاف نہیں کروں گا جس دن اس کو معافی کی ضرورت ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے صحابہ کو بٹھایا اور کہا جس نے مجھ سے جو لینا ہے ابھی لے لے، کل قیامت کے دن تک میں کچھ نہیں دے سکوں گا. میں نے اگر کسی پر ظلم کیا ہے تو وہ آج بدلہ لے. ایک صحابی کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک مرتبہ مجھے مارا تھا کمر کے اوپر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات محبت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اٹھائی، کہا مار لو، اپنا بدلہ لے لو. تو اس صحابی نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مجھے مارا تھا اس وقت میری قمیض نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتار دیا، نیچے رکھ دیا، کہا بھائی بدلہ دے. اس صحابی نے کیا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر نبوت تھی اس کو جا کے چوم لیا اور بیٹھ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان کیا، آپ نے تو کبھی کسی جانور کو بھی نہیں مارا، آپ نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، یہ گستاخی معاف کرنا، مجھے صرف آپ کے مہر نبوت کو چومنا تھا. لیکن کتنی بڑی بات ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال بھی نہیں کیا، کرتا اٹھا دیا. تو میرے بھائیوں بات ختم کرتا ہوں. ہماری محفلیں جو ہوتی ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، آپس میں ہم یار دوست مل کے بیٹھتے ہیں سب، اور خاص کر کے یہ خواتین کے اندر، عورتوں کے اندر یہ سب سے زیادہ برائی پائی جاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں. آپ کسی محفل میں بیٹھیں، مجلس میں بیٹھیں، کسی کا ذکر آئے تو وہ بندے کو روکیں کہ بھائی میں غیبت نہیں کرنا چاہتا. آپ غیبت کریں گے، آپ اپنی نیکیاں اس بندے کو دے دیں گے، اس کی برائیاں آپ کے سر پہ آ جائیں گی. کیا فائدہ ہوا غیبت کرنے کا؟ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ آپ اپنے لیے وہ چیز پسند جو کرتے ہو، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو. جو آپ اپنے لیے بری سمجھتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی بری سمجھتے ہو. تو کوئی بندہ آپ کی غیبت کرے آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا. تو آپ اگر کسی کی غیبت کریں گے تو اس بندے کو بھی اچھا نہیں لگے گا. تو خدا کے لیے محفلوں میں بیٹھتے ہیں، اگر کوئی بندہ غیبت کرتا ہے اس کو روکیں. اگر وہ نہیں روکتا آپ کوشش کریں کہ اس ٹاپک کو بدل دیں. نہیں بدلتا تو آپ اس مجلس سے اٹھ کے چلے جائیں. اپنی آخرت برباد نہ کریں. غیبت بہت بڑا گناہ ہے. میں نے جیسے فرمایا حقوق اللہ تو حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے غیبت. اگر آپ نے کسی کی غیبت کی
اور آپ نے پھر اس سے معافی نہیں مانگی، کل قیامت والے دن آپ کے سر پہ یہ گناہ ہے۔ اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔